أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب العالي الفضل العظيم الجاد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام یاران طریقوں کی خدمت میں سلام عجلانہ قبول ہو. آج درس تصوف کی جو نشست ہے وہ واقعی اپنے اندر ایک ایسے اسرار و رموز رکھتی ہے جو پچھلی نشست سے ہم لیتے ہوئے چل رہے ہیں. آگے ہمارا درس تصوف کے اندر جو موضوع ہے چل رہا ہے وہ موضوع ہے اسباب و مقام. ہم اب تک 5 اسباب کے حوالے سے جن میں سے 3 کی تفصیلات ہم نے حاصل کری ہیں. آج مزید انشاءاللہ میں لیتا ہوا جاؤں گا. اور ہم نے ابتدا جو کی تھی وہ لطائف خمسہ سے کی تھی. پھر لطائف ستہ کی بات ہوئی. پھر 7واں سبق روح کا سلطان الافکار کے حوالے سے بات ہوئی. اصل مقصد کیا؟ ہم درس تصوف کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے اس بارے میں؟ ہم کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم ڈیوٹی ہے اور وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے لیے ہم آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ یقین جانے اتنا خوبصورت علم ہے کہ جو شخص اس علم پہ اپنے قدموں کو رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب اتنا ہی زیادہ اس کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے. جب وہ محسوسات کے درجے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک ایسی لذت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے جلووں کی بارش اس پہ برسنے لگ جاتی ہے. جب وہ نور کے بادلوں کی بارش اس کی روح پر پڑتی ہے تو روح پر جو گناہوں کے سبب کثافتیں جم گئی ہوتی ہیں، میل جم گیا ہوتا ہے، اس بارش کی، اس نور کی بارش کی برکت سے وہ میل اترنا شروع ہوتا ہے. اور جب وہ میل اترنا شروع ہوتا ہے اب جب وہ ذکر اللہ کا کرتا ہے تو اس کو پھر مزہ چڑھا ہوتا ہے مرنا سے. تو پہلا سبق جو روح کا تھا لطائف خمسہ آئے، خمس 5 کو کہتے ہیں، وہ تھا قلب، مقام قلب، نقطہ والا قاف، قاف لام اور قاف. دوسرا تھا مقام روح، تیسرا تھا مقام سری، اور چوتھا تھا مقام خفی، اور 5واں تھا مقام اخفا، چھٹا ہے مقام نفس، اور 7واں ہے سلطان الافکار. آج جو ہم تذکرہ کریں گے، جو آج ہم سیکھیں گے، وہ مقام خفی یعنی مقام سری سے لیتا ہوا بات کو لے کے چلوں گا تاکہ گزشتہ سے ویوستھا ہو جائے بات. صحیح ہے. اور آج کی نشست انتہائی اہمیت کی حامل اس حوالے سے بھی ہے کہ آج ہم ان کیا کہتے ہیں اذکار، 7 لطائف کے اذکار سیکھیں گے. اور میں لکھواؤں گا یہ کہ ہم نے پہلے سبق پر کون سا ذکر کرنا ہے، دوسرے روح کے سبق پہ کون سا ذکر کرنا ہے، تیسرے پہ کون سا ذکر کرنا ہے، چوتھے پہ کون سا ذکر کرنا ہے، 5ویں سبق پہ کون سا ذکر کرنا ہے، چھٹے یعنی مقام نفس پہ کون سا ذکر کرنا ہے، سلطان الافکار 7ویں سبق پہ کون سا ذکر کرنا ہے. آج یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب نے 2 نشستیں پہلے بھی ایک سوال بڑا اچھا کیا تھا کہ آپ ان اسباب کے جو رنگ بھی بتائیں گے. تو یہ بالکل علم السبقہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یاد رکھیے گا تصوف، علم تصوف کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس میں موضوع چل رہے ہیں وہ کسی نہ کسی علم سے ضرور ریلیٹڈ ہے. یہاں الحمدللہ آپ کو چاہے حافظ عدنان ہو، محترم منی صاحب تھے، مفتی صاحب ہیں، یا یہ نکمہ ہے، یہ جو علوم جتنے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں یاد رکھیے گا ان سے ریلیٹڈ بھی علوم آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے نام نہیں بتایا جا رہا لیکن موجود ہیں. یاد رکھیے گا وہ 101 علوم یہاں آپ کو بتائے جا رہے ہیں. اگر آپ نوٹ کرنے والے بن جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی 101 علوم نہیں. میں نے بھی ایک علم سبقہ لفظ بول دیا ہے. سبقہ کس کہتے ہیں؟ رنگ کو کہتے ہیں. رنگوں کا بھی علم ہے. سبقہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا رنگ سب سے زیادہ اچھا ہے. تو اللہ کا رنگ جس پہ جم جاتا ہے نا بس پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو آج جو ہم انشاءاللہ سبق کی ابتدا کریں گے اس کے اندر ہم یہ رنگوں کا بھی تذکرہ بالکل آپ کو بتاؤں گا کیونکہ بہت ضروری ہے. ہم نے پچھلے درس تصوف کے اندر ہم نے سبق کے روشن ہونے کا تذکرہ کیا، پھر ہم نے اس کے جاری ہونے کا تذکرہ کیا، پھر ہم نے اس کے راسخ ہونے کا تذکرہ کیا، پھر ہم نے مقام قلب، پھر مقام روح، پھر مقام سری کا تذکرہ کیا.
پھر یہ بتایا گیا کہ مقام قلب جو روح کا پہلا سبق ہے اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک سے ہوتا ہے. جب کسی سالک کا جب مقام قلب جاری ہوتا ہے تو اس کے اندر گریہ مزاری کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے حضور استغفار کرتا رہتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے. کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جو روح ہے اس کی تجلیات اس کے مقام پہ پڑ رہی ہوتی ہے, اور جب اس کا غلبہ اس حد تک ہو جاتا ہے یا اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو آدم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. اسی طرح ہر مقام کا یاد رکھیے گا. دوسرا مقام جو روح ہے اس کا بیان دو انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ سے رابطہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, ان کی صفت کیا تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں بندوں کو مخلوق کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیا کرتے ہیں. آپ نوٹ کریے گا, جب آپ اس سبق دوسرے سبق سے اپنا ذکر جاری کریں گے, اس کو جاری کریں گے تو آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی ایک عجیب طلب پیدا ہو جائے گی. اب معلومات حاصل کریں گے, اچھی معلومات حاصل کریں گے. جیسے اتنا آتا ہی نا پھر بھی ایک آیت ہی کو لے لیا جائے, صحیح ہے, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی, اب آپ اس آیت کی ریسرچ میں لگ گئے, مختلف تفاسیر پڑھیں, چاہے وہ مسلک دیوبند کے ہوں, بریلوی کے ہوں, اہل حدیث کے ہوں, اہل تشریع کے ہوں, صحیح ہے, آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ علم حاصل کر رہے ہیں. مومن کی پہچان یہ جہاں پہ اتنے نکات ملتے ہیں اس کو حاصل کر دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. تو میں آپ کو اس کے ترغیب میں بتا رہا ہوں. آج کل ہمارا کیا کہتے ہیں صوفیانہ درس نظامی میں جو آج کل بالکل لیٹسٹ موضوع علم تفسیر کے حوالے سے چل رہا ہے وہ ترجمہ چل رہا ہے, اور ترجمہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ مسلک دیوبند کے حوالے سے ایک لیا ترجمہ عالم کا, انہوں نے ان کل کی کیا معنی لکھے, پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت کا لیا, صحیح ہے, بریلوی مقطع فکر کا, اسی طرح پھر اہل تشریع کا لیا, انہوں نے کیا اس کے معنی کہ اپنے الفاظ میں کیا لکھا انہوں نے, صحیح. اسی طرح جماعت اسلامی کے جو مودودی صاحب ہیں ان کا انہوں نے ترجمہ تو نہیں کیا قرآن پاک کا, انہوں نے تفہیم جو سمجھا انہوں نے لکھ دیا, وہ تفہیم القرآن ہے یاد رکھیے, وہ تفسیر قرآن نہیں ہے, صحیح. موضوع اس لیے آگے تیسرا سبق ہے. تو اور دوسرا سبق ہے جس کی میں بات لے کے چل رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام انہوں نے اپنے اللہ کی مخلوق کو دعوت دی, تو آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دیں گے, اپنے گھر والوں کو ذکر کی فضیلت بتائیں گے, اپنے گھر والوں کو کہیں گے بھائی وہ ذکر کرو, اس طرح ذکر کرو, مزہ آئے گا, اس طرح ذکر کرو, اللہ کا قرب زیادہ ملے گا. کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم آیت پڑھتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہوں, شہرت یہاں ہوتی ہے. تو یہ زیادہ نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ بندے جب تو خود بھی اللہ کی طرف قدم بڑھائے گا, کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, روایت کا علماء مشاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 70 قدم اپنے بندے کی طرف بڑھا دیتا ہوں, بندہ تو بڑھے میری طرف. کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ تو بہت ضروری ہے, یاد رکھیے گا یہ, صحیح. یہ ہو گیا دوسرا مقام یعنی مقام روح. تیسرا مقام سری, اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک ہے. موسیٰ علیہ السلام کی صفت کیا تھی؟ وہ اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے, اس کائنات کے راز پوچھا کرتے تھے. تو اس پر اس کائنات کے راز جو ہیں کہ اگر ستارے کی کنڈیشن اس ٹائم پر اتنے بجے یہاں پر ہے, یا چاند اس ٹائم پہ اتنے بجے یہاں پر ہے, تو پوری کائنات میں نظام چل رہا ہے, سورج کا غروب ہونا ہے, کب طلوع ہونا ہے, تو یہ اس میں پیچھے بھی ایک راز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ ہماری ان نشانیوں میں اہل علم جو ہیں, اہل عقل ہیں, جو اہل فرد جو ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے بڑی عجیب نشانیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں غور کرنا پڑے گا. تو یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کا تیسرا سبق جاری ہوتا ہے. اب آئیے آج ہم روح کا جو چوتھا سبق ہے, جسے لطیفہ کیا کہتے ہیں خفی کہا جاتا ہے. یہ مقام روح سے اوپر 4 انگش کے فاصلے پر قائم ہے. میں نے آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے بتایا تھا کہ آپ کے دل کو چاروں طرف موجود ہے, صحیح. میں 12 ڈائگرام یہاں پہ آپ کو دی ڈسپلے کر کے کہ اس کی کیا کہتے ہیں اپنی اصل میں پہنچنے کی علامت کہ اس میں ذکر جاری ہو جاتا ہے. اس کا تعلق حضرت خفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک سے ہوتا ہے کہ طالب علم میں شفا کا عنصر بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ خدمت کا خلق کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. جب چوتھا سبق جاری ہوتا ہے, آپ یقین جانے آپ جس پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں گے اللہ کو سے شفا ملے, ایسا ہے. امید کرتا ہوں کوشش کریں گے. تو آپ کو اس لیے ذکر بتائے,
ہر نماز کے بعد صرف اللہ ہی پڑھنا ہے، 17 مرتبہ پڑھنے، 21 مرتبہ پڑھنے، یا ایک تصویر پڑھنے جتنی آپ کی استطاعت ہو. ایک تصویر میں نے بہت میکسیمم بتائی ہے، ورنہ میں کم سے کم ہی بتاتا ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ بھائی کم از کم بندہ 17 مرتبہ تو پڑھ ہی سکتا ہے، 21 مرتبہ تو پڑھ ہی سکتا ہے، کتنی دیر لگے گی. تو چوتھا سبق جس کا یہ جاری ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کے اندر کون سا عنصر پیدا ہو جاتا ہے؟ کون سی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے؟ شفا کی پیدا ہو جاتی ہے. جس پر وہ اللہ کا نام لیتا ہے، ہاتھ رکھ کے دم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کو کیا مل جاتی ہے؟ شفا مل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا یار بعض کے دم میں بڑی تاثیر ہے، وہ کسی کو دم کرتا ہے، پھونک دیتا ہے، یا اس کا ہاتھ پکڑ کے ذکر کرتا ہے، اس کو کراتا ہے، تو بندہ جو بیمار ہو رہا ہوتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو تیزی سے اس میں؟ دیکھیں، ایک شخص کو آپ انجیکشن لگائیں اور ایک شخص کو آپ بخاری کی گولی کھلائیں، دونوں میں کیا فرق آتا ہے؟ انجیکشن بہت تیزی سے کام کر جاتا ہے، اور وہی گولی صحیح ہے انسان کھا لے گا، لیکن اس کا افیکٹ کتنے گھنٹوں بعد آئے گا؟ 4 سے 3 گھنٹے بعد اس کا افیکٹ محسوس ہوگا. لیکن انجیکشن لگنے کے 15 منٹ کے اندر اندر اس کو امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا بخار ایک دم اترنا شروع ہو جائے گا. یہ فرق ہے. تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ انجیکشن والی بات بتا رہا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں گڑ، یہ گڑ کی بات بتا رہا ہوں. صحیح ہے، کیونکہ یہ میں نے، آپ یقین جانے، میں نے آپ کو آج ایک بات بتائی ہوں، یہ میں نے لکھا اس وقت تھا، سنیے گا بات کو. 23 رجب 1416 ہجری بمطابق 17 دسمبر 1995. میں اسی طرح آپ کی طرح اپنے مرشد کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. یہ میں نے لکھا ہے، یہ دیکھیں پورا، یہ میری بیاض ہے، آپ سب جانتے ہیں. یہ بیاض کے کچھ پنے آپ کی خدمت میں ہیں، پوری اتنی موٹی کتاب ہے. تو صحبت مرشد جو ہے، صحبت استاد جو ہے، بہت ضروری ہے. لکھے، یہ لکھنا کام آتا ہے. میں آپ کو نوٹ کر کے کیا میں نے بتائی، 23 رجب 1416 ہجری 17 دسمبر 1995 یعنی 1995 بعد نماز مغرب بامقام خیابان نظامی 5/9/10 نام آباد کراچی پاکستان. یہ مجھے مجھ سے سب کا گھر مجھ سے کھانا کھانا ہے. اس دن یہ تربیت کیا دی گئی جو میں آج آپ کو بتا دوں. قلب، روح، سری، خفی، لطائف خمسہ عطا فرمایا ہمارے بچے نے، وہ میں نے نوٹ کر لی ہے. یہی چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو اب جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، خفی بات، یہاں تک کسی کے بات سمجھ میں آئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے. قلب، روح، سری، خفی ہو گئے. 5واں انتہائی اہمیت کا عامل بھائی وہ ہے مقام. اور آج جمعرات سے کوئی بڑی خاص نسبت ہے، پر سنیے گا کہ اخفا یہ وہ مقام جہاں پر ایک سالک اپنے نبی کریم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہر دم اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پیش خدمت کرتا رہتا ہے. یعنی سالک سراپا درود بن جاتا ہے اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو یعنی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یہ مقام ہے اخفا کی بات عرض کر رہا ہوں. صحیح ہے. اور اب آئیے میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے بعد حضرت نے میرے مرشد بارک خواجہ خواجہ محمد ابن نظامی اللہ تعالیٰ کے درجات میں آپ نے بات فرمائی کہ پھر ان اسباب کی روشنی کے بارے میں بتایا. یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے. جب مقام قلب روشن ہوتا ہے تو زرد روشنی وارد ہوتی ہے. کون سی روشنی وارد ہوتی ہے؟ زرد روشنی. قلب، روح، سری، خفی، اخفا. صحیح. یہ لطائف ہے، کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ خمسہ. قیدی سے اور ہے. جب یہ اس پہ کون سی روشنی وارد ہوتی ہے؟ زرد روشنی. اب مقام روح پر جو روشنی وارد ہوتی ہے، میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا. بعض سالکوں کو کوئی اور روشنی نظر آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جب مقام روح روشن ہوتا ہے تو سرخی مائی روشنی ہے اس پر. جب وہ سالک زیادہ پریکٹس کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کا جو اثر ہے اس میں واضح ہوتا ہے کہ یہ روشنی بھی اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے.
الحمدللہ. اسی طرح مقام سری پر سفید روشنی وارد ہوتی ہے. یہ بہت مشکل سے لوگ بتاتے ہیں, نہیں پتا ہوتا لوگوں کو. اکثر آپ پورے پاکستان کی خانقاہوں کا وزٹ کر لیں, یہ نہیں بتائی جائے گی تفصیلات سے بات. لیکن جان حافظ صاحب کی محنت, عربی گرامر جس انداز سے پڑھا رہے ہیں, میں نے نہیں دیکھی ابھی تک. بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ, بڑے تو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ پیسے لے لے کے بتا سکھا رہے ہیں, لیکن وہ یہ انداز نہیں ہے. اور یہاں فری آف کاسٹ ہے. ایک ورڈ پہ ریسرچ حافظ صاحب لے کے بیٹھتا ہے, ماشاء اللہ سے بہترین چل رہی ہے. لیکن بیٹھے آئیں ضرور, پابندی سے آئیں. تو سری پر یعنی تیسرے سبق پر کون سی روشنی ہے؟ مقام وہ سری پر سفید روشنی ہے. اس طرح مقام خفی بس ہاں سبز آئے گی اس پر. میری رائٹنگ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور مقام ہے خفی اور اکفا پر یہ بہت ضروری ہے معلوم ہونا, اور اس کا لکھنا بھی بہت ضروری ہے. سبز روشنی مقام خفی پر ہے اور مقام اکفا پر جامنی روشنی. اچھا یہ میں بات عرض کرتا چلوں, سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, اویسیہ اور شاذلیہ. لطائف خمسہ کی جو روشنیوں کا معاملہ ہے وہ یہی ہے یار, 6 سلاسل. جس طرح میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ 6 سلاسل کی تربیت ملے گی اس خانقاہ سے. یہ آپ کی خدمت میں تیسرا حصہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے 2 حصے میں بتا چکا ہوں. جی جناب. مقام اکفا کا تعارف میں نے دیا تھا, جانے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے ہوتا ہے. اب ذرا سوچیں, یہ دل ہے, اچھا آپ نے ریمائنڈ کر دیا. 5ویں اکفا, یہ نمبر 5 جامنی ہے. صحیح. دیکھیں یہ جو ہے نا نمبر میں نمبر ڈالوں, اس نمبر سے امید کرتا ہوں آپ پہچان جائیں گے. یہ نمبر سے سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ پہلا مقام کون سا ہے؟ مقام قلب. بولے بھائی آواز سے. دوسرا مقام کون سا ہے؟ مقام روح. تیسرا مقام کون سا ہے؟ مقام سری. چوتھا مقام کون سا ہے؟ مقام خفی. اور 5واں مقام کون سا ہے؟ مقام اکفا. انتہائی اہمیت. یہ دیکھیں یہ چاروں اسباب, یہ چاروں مقامات اس مقام پر آ کے تمام کی تمام روشنی جب زن ہوتی ہے, وہ بعض لوگوں کو اس طرح کی جامنی نظر آتی ہے, بعض لوگوں کو بالکل گولڈن نظر آتی ہے, اور بعض لوگوں کو بالکل سفید نظر آتی ہے. اور ایک اور چوتھا رنگ ہے سبز رنگ. اور وہ سبز رنگ ایسا ہے, نارملی آپ گنبد خضرا والا سبز رنگ سمجھتے ہیں نا؟ نہیں, ٹرکوائز کلر ہے. وہ ہے گرین ہی ہو, لیکن سمندر کا آپ نے گرین کلر دیکھا ہوگا, ٹرکوائز کلر کے نام. صحیح. یہ علم ہے پورا, یاد رکھیے گا. میں اگر اس کو صرف ان روشنیوں کو استعمال کس طرح کیا جائے جو بندہ شفا یاب ہو جائے, وہ بھی ایک علم ہے, لیکن میرا موضوع نہیں ہے. دل تو بہت چاہ ہے, لیکن میں اگلی کلاس میں اشارہ پر بتاتا جاؤں گا. ابھی صرف ایک اشارہ دیا ہے. اب آئیے مقام نفس پر. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, بڑے میں نے, اللہ معاف کرے میں, لیکن تربیت کے طور پہ جملہ آپ سب کہنا ضروری ہو جاتا ہے کہ مشاہد کو میں نے پیچھے دیکھا ہے, نہیں پتا ہوں, نہیں پتا, اور جنہیں پتا ہے وہ بالکل تربیت دیتے ہیں. وہ نفس, مقام نفس. اس پہ نیلے رنگ کی روشنی, روشنی کا اثر ہوتا ہے. اس نیلی روشنی کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری پوری باڈی سے, بے انتہا گہرا تعلق ہے. صحیح بتاؤں ابھی. اور 7واں جو سبق ہے, اللہ اکبر, جی نہیں, اچھا یہ میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں, دونوں چل رہا ہے. میں آگے بڑھا ہوں لیکن لکھنا میں نے چاہا ہوں. سلطان الافکار, یہ دیکھیے گا, گولڈن
اب ایک سلسلہ ہے، میں اس کا نام نہ لکھ کے معلومات کے طور پہ لکھ رہا ہوں، یاد رکھیے گا. سلسلہ تو صاحب، یہ سلسلے کا نام ہے، جس کا چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، شتاری ہے، صحیح ہے. تو بہرحال ایک سلسلہ تو ظاہر ہے. حضرت جنید، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جس کا تعلق ہے، صحیح. اور ان کے سلسلے میں آپ یقین جانیں فنا فی رسول کا یہ عالم ہوتا ہے کہ صرف یہی رنگ نظر آتا ہے. کون سا رنگ نظر آتا ہے؟ گولڈن کلر نظر آتا ہے. بڑا یونیک سا کلر ہے یہ گولڈن کلر ہے. جنت میں جب صبح ہوگی نا انشاءاللہ وہ دیکھا تھا، انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے تو ایسا گولڈن سا کلر نظر آتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب شام ہو رہی ہوگی، اور آج بھی جب شام جنت میں ہوتی ہے تو اس رنگ کی بڑی جھلک نظر آتی ہے. علماء مشائخ سے نے سنی بات ہے. سلسلہ تو صاحب یہ والا دال ہے، یہ والا دال ہے. دال یہ زے نہیں ہے، اس میں زا کہتے ہیں نا، سیدھی یہ دال ہے. زبان کی لوگ اوپر کے دانتوں کے بالکل کناروں سے سیدھی نہیں نکلے. یہ والا دال، یہ زا ہے. دونوں میں فرق ہے، صحیح. اس لیے میں نے اچھا آپ نے توجہ، زا ہا دو چشمی ہے اور با. یہاں تو کوئی سوال ان سے پوچھ سکتا ہے؟ ابھی کوئی سوال ہو کسی کا؟ کیونکہ میں ذکر لکھواؤں گا اس کو، انتہائی ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. بقاعدہ خمسہ کا چار مختصر انداز میں بتا دیا. آپ کا جو دل ہے اس کے ہی چاروں طرح کی چیزیں گھوم رہی ہیں. اب آئیے نفس. چھٹا سمجھ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ سلسلہ قادریہ میں اور سلسلہ نقشبندیہ میں اور سہروردیہ میں چشتیہ سلسلے کے علاوہ 3 سلاسل کے اندر، ہاں 3 سلاسل کے اندر، کیونکہ بکیا، اویسی اور شاذلی وہ بھی عوامی رنگ کے کچھ حصے میں آتے ہیں جو چشتیہ سلسلے کی شاخوں میں ہیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا تاکہ شاذلی سلسلے کو قادری سلسلے کی شاخ بعض لوگوں سے سنا ہے کہتے ہیں، لیکن اس کی تحقیق نہیں ہے. لیکن بات جو ہے وہ نامزد کر رہے ہیں. تو نفس اور سے مجھے دیکھیے گا، قادری سلسلے میں اور نقشبندی سلسلے میں، سہروردی سلسلے میں بالکل آپ کا یہ جو سر کا بالکل حصہ ہے اوپر والا، اس کو بولا جاتا ہے اور اس کو قالبیہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قالبیہ. مقام قالبیہ بھی کہا جاتا ہے نقشبندی سلسلے میں، قادری سلسلے میں، سہروردی سلسلے میں. لیکن چشتیہ سلسلے میں کیا بولا جاتا ہے؟ یہ لفظ بولا جاتا ہے نفس، مقام نفس. اب چشتیہ سلسلے میں مقام نفس بولا جاتا ہے، صحیح ہے. آپ حیران ہوں گے یہ ہے کیا؟ یہ آپ کی ناک اور یہ 2 آنکھوں کے بالکل سینٹر والا حصہ، یہاں پورا الف لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ کا نام الف اللہ، چمبے کی بوٹی، بند مرشد لائی بھول. تاکہ قادری سلسلے کے ہیں تو سلطان باؤ رحمۃ اللہ جنہوں نے ربائی لکھی ہے، پورا کلام لکھا ہے. ابیات باؤ. تو لیکن تربیت کا انداز تھا، انہوں نے بھی سارے چاروں سلاسل کو دیکھتے ہوئے بات لے کے چلے آئے. تو یہ بڑی پیاری بات کر گئے وہ نفس کے حوالے سے. تو مرشد کی جب نظر پڑتی ہے وہ تربیت کیا ہے؟ تزکیہ نفس. یہ تزکیہ نفس کا ایک عمل ہے. تو یہ جو مقام نفس ہے چشتیہ سلسلے میں جو مجھے آپ کو بنیادی طور پر سکھانا ہے کہ وہ کیا ہے کہ الف اللہ. یہاں جو ذکر کرتے ہیں اس مقام پر الف اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں. ستہ 6 کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. خمسہ 5 کو کہتے ہیں عربی زبان میں. یہاں پر لطائف خمسہ ہے اور یہ لطائف ستہ ہے. بس 6 لطائف ستہ یہ بہت مشہور ہے. تمام طریقت کی جتنے بھی سلاسل ہیں اس پر مرشد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرید کو یہاں لازمی بتا دے. سچا مرشد جو ہے وہ لازمی تربیت دے گا. وہ بابا فرید احمد نے فرمایا درویش قدرے ہی پایا، وہ درویش ہی نہیں جس کے بعد علم ہو. اب میں آپ کو بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت افضل ہے یا پیر کی سنت افضل ہے؟ یہ بتائیے. سوال ہے میرا. کس کی؟ رسول کی سنت افضل ہے. پیر رسول کی سنت پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب ذرا غور کریے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی کو استعمال کیا ہے اور یہاں کیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے؟ ہاتھ میں کتنی انگوٹھی ہوتی ہے؟
چاروں دونوں ہاتھوں میں، یہ بھی نہیں کہ اب تک دونوں ہاتھوں میں انگوٹھے میں آ رہی ہے، کوئی سنت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر ناصر القادری صاحب، حافظ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، صحیح ہے. تو انہوں نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی، حدیث مبارک مشکات سے بھی بتائی کہ عقیق پہنو اس میں برکت ہے. جو فرمایا عامر، اور یہ حضرت میرے مرشد نے مجھے یہی تربیت بتا فرمائی کہ انگوٹھی پہننے کی ایک عمر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر کے حصے میں آकर انگوٹھی پہنی تھی پتہ ہے کسی کو؟ معلوم ہے کسی کو؟ یہ بات ہے نا سوال آپ نے مزیدار سوال ہے. چلے آپ کو دیا ریسرچ پورا ہفتے کی اجازت ہے، معلومات لیں، کتابیں چھانے، علماء سے ملیں، اہل علم سے ملیں. رسول اللہ نے کس عمر میں انگوٹھی کو استعمال کیا گیا تھا؟ سنت یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب بھی انگوٹھی کا استعمال فرمایا تو اس کا نگینہ ہوتا تھا نا، جو پتھر ہوتا تھا، کیا وہ سامنے کے اوپر ہوتا تھا یا پیچھے کے اوپر ہوتا تھا؟ آپ میں سے جواب دے سکتے ہیں؟ اور کوئی؟ انہوں نے ایک جواب آیا سامنے، اور کوئی؟ اور یہ تھوڑا کنٹروورسی جواب ہے، جواب نہیں ہے. حامد بھائی آپ کو مجھے زیادہ ہے، آپ کو ضرور کرے آپ کو میں آپ کو جانے کائنات سوسن کی سنت مبارک پتہ کیا ہے؟ انگوٹھی کا پہ جو پتھر جڑا ہوتا تھا، جو نگینہ ہوتا تھا، اس کا رخ تیری کی طرف ہوتا تھا کہ جب آپ کی مٹھی میں ہوتی تھی تو وہ جو پتھر تھا کہ یہ دل اور دماغ کی لکیر کے درمیان میں ٹچ ہوتا تھا، تو اس کی جو ریزز ہیں آپ کے وجود آپ کو تقویت دیتی ہیں. جن کو دل کا عارضہ ہے وہ یہ سنت پر عمل کریں، صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. سننے لیکن نیت تو کریں سنت پر عمل کرنے. اب آپ بتا دیں کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، پیر بنے بیٹھے ہیں، یہ نہیں پتا. ایک زمانہ تھا یہ دیکھ لیا کرتے تھے نا یار مرشد نے سنت کے خلاف عمل کیا، چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اور آج تو پتہ نہیں پتا سنت کیا ہے نا، نہیں پتا ہمیں. واقعی بڑی مرشد ہونا، پیر ہونا اتنی بھاری ذمہ داری ہے. یوم نقول کلوا اللہ کے مامی، ہم بڑے وجہ تمہارے مرشدوں، تمہارے پیروں، تمہارے اماموں کو طلب کریں گے. اور اللہ اکبر، ذمہ داری ہے، بہت بڑی بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اور جن کو دی جاتی ہے تو ان کو ایسے نہیں دی جاتی، کچھ دیکھ کر دی جاتی ہے. ان سے یہ کام لینا ہے. تو بھائی اس چیز کو ذرا فرق رکھیے گا اپنے درمیان. اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے آپ بحث نہیں کریں، اچھا جو ہے ہمیں تو یہ بتائیں. سیرت النبی کتابیں آپ سرچ کے یہاں رکھی ہوئی ہیں، کبھی دن میں موقع ملے قاری صاحب سے اجازت دیں، آپ کو کھول کے بتائیں گے. سیرت ابن ہشام وغیرہ یہاں موجود ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیق المختوم یہاں موجود ہے. یہ سرچ بکس ایوارڈ یافتہ بکس یہاں موجود ہیں. آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، پھر پتہ چلے گا، مزہ آئے گا پھر انشاءاللہ. تو آئیے اب ذکر لکھیں مقام قلب بہت ضروری ہے. یقین جانے ابھی تک تو میں اللہ ہی پہ ہلکا یہ ٹرین چلانے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ اللہ دو ہفتے لگ گئے. لوگوں نے شروع کری ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے بالکل نہیں کرا ضرور. صحیح ہے. تو پہلا جو مقام لا الہ الا اللہ، بڑا مزیدار ہے یار. یہ ترتیب سنیے گا اور ادب اس ذکر کرنے کا. یہ وہ کلمہ ہے جو عرش الہی پہ لکھا ہوا یاد رکھیے گا. اس کے بعد محمد رسول بھی لکھا ہوا ہے. وہ بھی امام محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کو فوائد مکی میں بڑی طویل روایت اس میں لکھی ہے. تذکرہ ہوگا انشاءاللہ بتاؤں گا آگے آنے والے وقت میں. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. ایک زمانے میں لفظ اللہ بھی بولتی تھی عوام، مخلوق وہ الہ بولتے تھے. صحیح ہے. تو یہ جو لفظ اللہ جو ہے نا، یہ اللہ، یہ دو لفظوں کا مل کے بنا ہے، ال اور اللہ. ال یہ جو الہ جو ہے نا، الہ اس سے پہلے اللہ ہے. بات کلیئر ہوئی؟ یہ ریسرچ ایک سوال دوسرا کہہ رہا ہوں، تحقیق کریں بارے میں، سوچیں یہ لفظ اللہ پڑھتے تو ہیں، اس کی کیا تاثیر ہے. صحیح ہے. تو وہ جب ذکر کریں گے وہ یہ. اب دیکھیں یہ جو میں چھٹا آپ کو بتایا، میں سلطان اور سلطان میں نہیں آیا ہوں، چھٹے پر ہے. تو لا کا آپ نے کیا ذکر کرنا ہے، کس طریقے سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. بہت سے میری کنڈیشن دیکھیے گا، لا الہ الا اللہ، یعنی دل پر فرق لگے گی. لا یہاں سے اٹھے گا. اب لا کیسے اٹھے گا کہ آپ نے اپنے ناف سے عرش الہی تک اوپر تک لے کے جانا ہے. آسمانوں سے اوپر ہے نا، عرش الہی تو بہت اوپر ہے. بس یہی طرف لا، میں کچھ بھی نہیں ہوں،
الہ، بس اللہ کوئی ہے، الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی نہیں۔ جب دل میں یہ ضرب لگے گی نا اس طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا ذکر میں بھی لوگ اس طرح گردن ہلا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا کیوں لا رہے ہو، اس کی لاجک کیا ہے؟ بہت کم مسجد بتاتے ہیں، جن کو پتا ہے ان کو ضرور پتا ہوگی لا رہے ہیں کبھی، لیکن ہم نے کسی سے پوچھا یہ، ہم نے اپنے مرشد سے خود پوچھا کہ بھائی ہم اس طرح ذکر کرتے گردن کیوں لا رہے ہیں، کیا لاجک ہے اس کی، وجہ کیا ہے اس کی؟ ہماری باڈی، ہماری روح آخر ہمارے باڈی کے اس طرح موشن کرنے سے ہی کیوں اتنی تیزی سے ایکٹیویٹ ہو رہی ہے؟ جی اچھی بات ہے، یہ تو میں تو آخر میں کام ہوں گا، لیکن کیوں ایسے ہی، کیوں دل پر درد ایسے ہی لگ سکتی ہے اللہ ہو۔ اچھا جی، آپ نے بہت بہترین جواب دیا، بڑا مناسب لفظ میں جواب دیا۔ جواب ہے کہ دل پہ درد کیوں لگائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا دیکھیں، ہم نارملی جب کسی کپڑے پر زیادہ محنت لگ جاتے ہیں نا تو اس پہ ڈٹرجنٹ لگا رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کاسٹک سوڈا وغیرہ جو بھی لگا رہے ہیں، پھر اس کپڑے کو اٹھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں زمین پہ یا جو بھی پنجا ہے روز سے مارتے ہیں، جب اس کو مارتے ہیں تو اس میں سے میل نکلنے شروع ہوتا ہے، تو جو ضرب ہے نا یہ اللہ کے نام کی طرف آپ کے دل کو لگنا شروع ہوگی، جو کثافتیں جو میل آپ کے دل پہ لگنا لگ چکا ہے جو پھر اس طرح نکلنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کرتا ہے یہ علم ضرب جو علم ہے باقاعدہ۔ علامہ شیخ کلیم کیا نام تھا ان کا، حضرت شیخ کلیم اللہ جہانبادی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح، انہوں نے باقاعدہ جو کتاب ریسرچ ورک کرا اپنا، کشکول کلیمی کے نام سے وہ کتاب ہے، اس میں اذکار کی ضربوں کا ذکر ہے، وہ کتاب یہاں پڑھائی جائے گی، یاد رکھیے گا، یہ ہمارے نظام میں شامل ہے۔ مجھے حضور امیر ملت نے جو کتابوں کا شیڈول دیا ہے نظام چشتی نظامی نظام کا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، وہ حضرت فارغ سنگھ فارغ سید فارغی رحمۃ اللہ علیہ، شفیق کے سردار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یاد رکھیے گا، کیونکہ میں ان دو کے حوالے سے اپنے مرشد کے حوالے سے چوتھی میں کئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ جو بات کروں گا ریسرچ پہ کروں گا، آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں اپنی، اور اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بات کرنا آ گئی کہ لا الہ الا اللہ، جب ہم اپنی باڈی کا اس طرح لے کر آتے ہیں تو ہمارے وجود، پورا جو ہمارا وجود ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ ہلچل پیدا ہوتی ہے نا تو جب باڈی کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے تو باڈی کے اندر کیا وارمنگ کنڈیشن آ جاتی ہے، وارم ہونے لگتی ہے، انجن گرم ہونے لگتی ہے، تو جب وہ انجن کسی بھی گاڑی کا جب گرم ہوتا ہے تو پھر انجن کی اسپیڈ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، بڑی آتی ہے نا، تو میں اندازہ لگا لوں روح کی اسپیڈ کیا ہوگی، کیونکہ انجن بنایا گیا نا گاڑیوں کا، یہ ہماری پوری باڈی کو دیکھ کے بنایا گیا ہے، انسان کی، یاد رکھیے گا، اسٹارٹ کے نہیں ہے۔ اب سنیے، اب آپ سوال پورا کریں۔ یہی بات مجھے یہی بات آپ کرنی ہے، میں اس لیے آخر میں وہی ہے آپ نے بات اچھا چلے بتا دیں، کیونکہ اچھا آپ نے بڑا ٹیکنیکل لفظ بولا ہے مقام نفس اٹھاتے ہوئے، بالکل آپ بالکل صحیح ہیں، آپ اسی طریقے سے کریں، اس لیے پہلے لکھوائیں گے تاکہ یاد ہو جائے، اگر یہ یاد، کیونکہ یاد رکھیے گا ان ساتوں کے ساتوں اسباب کے نام اگر آپ لوگوں کو یاد ہو گئے نا تو آپ یقین جانے جب آپ نماز پڑھیں گے ان اسباب کے ساتھ، اس نماز کا وقت بھی کچھ اور، پھر میں آپ کو اسی گزارش سے کیا ہے کچھ جگہ ایسی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، میں آپ کو بتاؤں گا یہاں کھڑے نہ پڑھیں، یہاں کھڑے کو یہ فرض نماز پڑھیں، یہاں کھڑے کو یہ سنت پڑھیں، آپ صاحب یقین جانے میں اپنے مرشد پہ قربان جاؤں، کیوں شفیع میاں سرکار کو قربان جاؤں، اللہ اکبر، اس مقام پہ نماز پڑھنے کا مزید اونچا رہتا ہے۔ آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، بالکل یہاں اس زمانے میں 3 پلر لگے ہوتے تھے، جنگلہ پر سب کچھ نہیں بنا ہوا تھا، بالکل یہ جو ممبر کے سامنے والا جو پلر ہے نا، اس سیٹ میں یہ تیسری چوتھی سب بچی ہے، کبھی اس سیٹ میں اس چوتھی سب والے حصے میں بڑھ کر نماز پڑھیے گا، بیت اللہ کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، یہ میرا ہی مشاہدہ نہیں اور بھی لگا ہے، میں نے جگہ بتا دی، جب آپ پوچھتے نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی جو تحقیق کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ جب یہ آپ کو ساتوں الفاظ فکس ہو جائیں گے، جب یہ ساتوں الفاظ آپ پریکٹس کر لیں گے نا، پھر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ اور کس طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، نماز میں لوگ پڑھ رہا تھا کہ ان کے پاس پڑھنے والوں کو مزہ آیا تھا نماز پڑھنے، اگر ہمارا مرشد امامت کروا رہا ہو تو ہم ترقتے گئے پیچھے اللہ اکبر پڑھ کے نیت ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کیوں ہماری یہ ہمارے اندر جذبہ کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟
کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا مقبول بندہ اس کی نماز کو قبول ہوتی ہے، سب کی ہماری نماز قبول ہو جائے گی، کیا مطلب وہ اپنی نماز مسجد کا ذریعہ بن جائے. اور جب اس کے پیچھے پڑھ کر اپنے گھر میں جاتے ہیں تو جو روح کا جو فیض ہوتا ہے جو مسجد سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے، مسجد کے ممبر تک آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے گھروں میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے. ہم نہیں سوچتے یہاں پر، ہمیں سوچنا پڑے گا اپنے ذہن کے بچوں کو کھوئیے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں عوامہ پہن کے بھی یہاں پر بیٹھیں، آپ پینشن میں بیٹھیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بیٹھیں آئیں پابندی سے آئیں، کوشش کریں. تو لا الہ الا اللہ اس لفظ سے فرما ہے کہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، بعد میں بالکل بے رحم سارے لاتے ہیں، ایسا نہیں کریے گا، سروائکل مسئلہ ہو جائے گا، گردن کا مسئلہ، موڑ کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ادب بھی بتانا چاہتا ہوں، احتیاط بتا کہ لا الہ الا اللہ. بالکل پڑھیے، 3 دفعہ ضرور ذکر کرواؤں گے، لا الہ الا اللہ. دل پہ مقام قلب پہ لگے گی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بس فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنے پورے وجود کی نفی کرنی ہے، اللہ کا کچھ نہیں ہے، بس کوئی میرا رب ہے، یہ علاوہ کوئی نہیں ہے، الا اللہ. کیا ہے؟ الا اللہ کی جب لگے گی. اب آئیے دوسرے سبق کی طرف، مقام روح کا. یہاں پہ کون سا ذکر کریں گے؟ تو یہ ذکر، اس کے بعد یہ بڑا جامع ہے. افضل الذکر قل لا الہ الا اللہ. حدیث مبارک ہے کہ اذکار میں سب سے افضل ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے یہ ادب ترتیب مشاہد میں ذکر ہے. یہاں پر 12 تاریخ کو محفل ہوتی ہے، یہ ذکر تو ابتدا اس سے بھی پہلے 4 الفاظ بتائے جاتے ہیں کہ حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. اس ترتیب سے کرایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سبق مقام روح. وہاں پہ کون سا ذکر کہ اب ادھر توجہ کرنی ہے، الا اللہ. پڑھیے میرے ساتھ، ذکر کریے اس مقام روح میں توجہ کرتے ہوئے، الا اللہ الا اللہ. اچھا یہ جو میں پروناؤنس کر رہا ہوں نا، اس طرح میں پڑھ رہا ہوں، اس کو کون کرے گا؟ بعد الا اللہ الا اللہ، وہ ذکر نہیں یاد رکھیے گا. یہ ہم ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کا جپنا الگ ہے، ذکر کرنا الگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگ جو تم نے ایمان لائے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اپنے یہ 2 انگلیاں اس مقام پہ رکھیے تاکہ یاد آ جائے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ کا کہاں پر ہوگا مقام سے بھی؟ ادھر مقام کرسو پر، یہ ادھر کیا ذکر ہے؟ اچھا لوگ پڑھتے ہیں اللہ، صحیح ہے، اللہ پھر پڑھنا اللہ، اس طرح نہیں پڑھنا. اللہ توجہ کریے، 2 یا 3 میں یہاں رکھیں. اللہ 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 اللہ. یہ بس اب ہو جائے گا. یہ ترتیب آپ کریں گے نا باقی، اور مرشد کا تصور کرے گا ان کے قلب مبارک سے، اس مقام سبی سے آپ کے مقام سبی تک اللہ کی روشنی کا تواتر چل رہا ہے. مقام خفی ہو گیا. مقام خفی کی طرف آتے ہیں. یہ ذکر دیکھیے کون سا ذکر لکھا ہے میں نے؟ اللہ. جی جناب. بیت اللہ کا بہترین، بیت اللہ کا تصور کیجیے. بیت اللہ سے روشنی آپ کو اس مقام پر آئے گی. بشرط ہے کہ آپ کو یہ مقام پتا ہو، آپ کریں مزہ آئے گا. کیوں لیں گے؟ میرے پاس حدیث ہے اس معاملے میں، یاد رکھیے یا دلیل ہے میرے پاس اس کی. بعض لوگ کسی مرشد کے آپ میں بیت نہیں ہوتے، لیکن ان کو یہ طلب ہوتی ہے، وہ طلب بھی ان کو سچے مرشد کی طرف خود ہی لے جاتی ہے. ایسی بات ہے. اس کا حصہ میرے پاس لکھا ہے، آ جاؤ تمہیں. توجہ مرشد ڈالتا ہے، یہ توجہ ڈالنے کا بھی اثر ہے. یہ کہیں نوٹ کر لیں میرے سوال کو. تیسرا سوال ہے یہ کہ توجہ کس طرح دی جاتی ہے، کس طرح توجہ دی جاتی ہے روحانی طور پہ. کہ آپ بیٹھے ہیں کراچی میں، آپ نے توجہ ڈالی، وہ لاہور میں بندہ بیمار کا صحیح ہو گیا. سمجھ رہے؟ مقام کون سا کہلاتا ہے؟
آواز سے بولیے گا مقام خفی. یہاں یہ دو انگلیاں رکھیں, تین انگلیاں اسی طرح رکھیں. ہم کون سا ذکر کریں گے؟ اللہ 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 اللہ. توجہ یہاں پر آپ کی یاد رکھتی ہے چوتھے سبق پر. اللہ اللہ. اب جو میرا سر کا جھکاؤ ہے, جو میری سوری گردن کا جھکاؤ ہے, وہ اس رخ پر ہے. پہلے یہاں تھا, پھر صحیح مقام, پھر یہاں پر آیا, پھر یہاں آیا, اب چوتھے سبق. اللہ اللہ دل سے پڑھیے. آئیے پانچویں سبق کی طرف جاتے ہیں. اس کو مقام اخفا کہا جاتا ہے. جانے کہنا سمجھنے کے روح مبارک سے براہ راست نام ہوتا ہے. اس کا بڑا خوش نصیب ہے, حسن کی زیارت تک اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے کہنا سمجھنے کی محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. میں آپ کو ابھی آخر میں ایک عمل بتاؤں گا, وہ ذکر بتاؤں گا, کریے گا انشاءاللہ. بخش دیتا ہوں بلکہ آپ. اچھا, پانچواں سبق ہے اللہ صلی اللہ. کیا ہے؟ اللہ اللہ صلی اللہ. یہ درود بھی یاد رکھیے گا, بالکل بالکل سینے کے بالکل بیچوں بیچ. اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ. ذرا آنکھیں بند کریے گا, گنبد خضرا کا تصور کیجیے گا, حسین کے روضہ مبارک کا, یا سنہری جالیوں کا تصور. آنکھیں بند کریں, کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کریں, تصور کریں کہ حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. کیونکہ آج کی جو رات بڑی امپورٹنٹ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے کہ جب میرا امتی مجھ پر موت کے ساتھ درود پڑتا ہے تو میں اس کے درود کو خود سماعت کرتا ہوں. اللہ اکبر. بعض حتیٰ کہ فرشتے موجود ہیں تمہارا بعض دنوں میں درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں, لیکن خاص آج شب جمعہ میں جو میرا امتی مجھ پر درود سلام بھیجتا ہے, میں اس کے درود سلام کو خود سماعت کرتا ہوں. یہ حدیث کئی علماء مشائخ نے بیان فرمائی ہے. بھارت تو کیا ذکر ہے؟ اللہ صلی اللہ 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 اللہ صلی اللہ. گہری سانس کھینچیے گا. یہیں پر جانے کہنا سمجھ کا روضہ مبارک کا تصور کرتے ہوئے اپنی کوئی خاص دعا مان دیجیے گا. دعا ماننا تو سال ظاہر نکال دیجیے, کوئی خاص دعا. اللہ تعالیٰ میرے مشاہد کی آمین پتہ کر کے آپ کی وہ دعا قبول فرمائے. چھٹا سبق, چھٹا سبق جو ہے یہاں میں پہلے بتا چکا ہوں. اس کا الف اللہ یہ ذکر ہوگا, اور کیسے ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کا جواب بھی یاد رکھیے گا کہ ان دو بھووں کے درمیان اور اس ناف کے درمیان. صحیح. اب دیکھیے, مجھے پہلے پریکٹیکل کہہ رہا ہوں, دیکھیے گا مجھے وہاں پہ. الف اللہ, الف اللہ ایک روشنی ہے جو اس بھووں کے درمیان سے ناف سے دونوں اٹھیں گی, ملیں گی اور بعد میں ریٹرن ہوگی. الف اللہ, الف یہ پورا الف بن رہا ہے اصل میں. اب ذکر کیجیے اسی تصور میں. الف اللہ الف اللہ الف اللہ الف اللہ الف اللہ الف اللہ. روک لیجیے گا. تو یہ ترتیب, یہاں تک کوئی سوال. سلطان الاذکار بڑا میٹھا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ سلطان ہے نا, لفظ سلطان یہ ہے کیا؟ سلطان کس کو کہتے ہیں؟ غلط. اور ہم یہ جواب آیا, کیا بولا؟ دوبارہ زور سے بولیے گا. طاقت, زور. آپ نے راکٹ جاتے ہوئے دیکھا ہے ٹی وی وغیرہ میں, ویڈیو وغیرہ میں, راکٹ زمین سے خلا کے مدار میں جا رہا ہے, تو وہ اس کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ قوت, طاقت چاہیے ہوتی ہے, تو وہ مدار دے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی اشارہ دیا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم, اے گروہ جنوں تم میں کیا اتنی قوت ہے, استطاعت ہے, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض کہ تم ان کیا کہتے ہیں سماوات, آسمان اور کیا کہتے ہیں زمین کی روح سے باہر نکل جاؤ. فانفذوا نہیں نکل سکتے.
لا تنفذون الا بسلطان، جب تک کہ تمہیں سلطان حاصل نہ ہو جائے. یہ لفظ یہی ترجمہ کر دیا ہے، قوت حاصل نہ ہو جائے، پاور تمہارے اندر نہ آ جائے. تو اے سالکو، اے مسلمانوں، اپنے اندر قوت بڑھاؤ، علم کی قوت بڑھاؤ، عمل کی قوت بڑھاؤ، سنتوں پر عمل کرو. آپ یقین جانیں معاشرے میں خود بخود تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. کبھی ہم نے غور کیا لاکھوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، 25 لاکھ اس اجتماع میں موجود ہیں، 50 لاکھ اس اجتماع میں موجود ہیں. ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے؟ یہ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے. آپ سے وہ اپنا معاشرہ کرو، اس سے پہلے تو تمہارا معاملہ کیا جائے. آپ کو معلوم ہے دجال کا خروج کا ٹائم کم رہ گیا ہے. یہ جو تیاری ہو رہی ہے نا، تو دجال کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہمیں موقع ملا ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف. تو وہ ان کی اس کی ابتدا یہی ہے. آپ کے پاس یہ ہتھیار دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو آج کتنے ہتھیار ملے؟ 6 مہینے رکھیں گے اپنے پاس، بھول جائیں گے. صحیح بات ہے. سب سے سوال کر رہا ہوں، تو یہ ترتیب کو یاد رکھنے. تو یہاں تو ذکر ہوگا یا سلطان یا اللہ. اب یہ ذکر جو ہے نا، آپ کے انگوٹھی سے لے کر سر کی چوٹی تک پورا وجود اللہ کا ذکر کرتا ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی جب آپ کا ذکر کریں گے نا. پورا وجود آپ کا ذکر کرے گا. پوری آئیے ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ. پہلا مقام، یہ پہلے تو سبق تھا قلب کا. صحیح ہے، ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں تو ساتھ ذکر کریں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دیکھیں غور سے نا، یہ لکھ بعد میں لیجیے، بٹائے گا کوئی نہیں، آپ کو ٹائم دیا جائے گا. جو پریکٹیکل ہو رہا ہے نا، اس پریکٹیکل کو کر رہے ہیں اکمل بھائی، اس کو بعد میں لکھیے گا، یہ مٹے گا نہیں. آپ کو 2 منٹ 3-4 منٹ کا وقت دیا جائے گا، تاکہ اردو قرآن دیکھیں. آپ یہ پریکٹیکل سیکھیں تو بتایا جا رہا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جائے. آئیے ذکر کرتے ہیں ساتھ. لا الہ الا اللہ. یہ مقام قلب چل رہا ہے، پہلا روم کا سبق. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اٹھ جائیے گا. دوسرے سبق مقام روح کی طرف آتے ہیں. صحیح ہے. اللہ. اب ذکر کیا کریں گے؟ الا اللہ کا. دوسرا سبق یہاں پر ہے. الا اللہ، 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 الا اللہ. گہری سانس کھینچیے گا یہاں پر. آنکھیں مکمل طور پہ بند رکھیے گا. یہ انشاءاللہ نئی نعمت ملے گی. بیت اللہ کا تصور کیجیے گا کہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے یہ ذکر کر رہے ہیں. کیا؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. آگے بڑھتا جاؤں گا. صحیح جاری ہے. تیسرا سبق سری. صحیح ہے. سری. تیسرے سبق کی طرف آئیے. کون سا ذکر ہے؟ اللہ، 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 اللہ. بھائی چوتھے سبق کی طرف آتے ہیں. مقام ابھی. اللہ، 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 اور اب پانچویں سبق مقام اقفا. بالکل جو بیچ کی طرف ہے اس کی توجہ یہاں رکھیے گا. اللہ صلی اللہ، اللہ صلی اللہ، اللہ صلی اللہ، اللہ صلی اللہ، اللہ. چھٹا سبق مقام نفس. چشتیہ نظامیہ سلسلے سے حوالے دار کر رہا ہوں کہ الف اللہ، الف اللہ، الف اللہ، الف اللہ. یہ اور کریے. الف اللہ، الف اللہ، الف
اللہ. اور آئیے ساتواں سبق سلطان الافکار جس کا سے کہا جاتا ہے پورا وجود پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے سر کی چوٹی تک کیا ذکر ہوگا؟ یا سلطان یا اللہ، 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 یا سلطان یا اللہ. گہری سانس کھینچیے گا، اپنی کوئی خاص دعا مانگی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تہوروں کے کام کو فرمانا تھا. یہ درود میں یہاں لکھ رہا ہوں. یہ تحدیث نعمت کے طور پر بھی بتا رہا ہوں. ایون مسلم نے بھی عطا فرمایا. ایک انڈیا سے بزرگ آئے تھے قادری اور نقشبندی سلسلے کے حوالے سے، انہوں نے مجھے یہ عطا فرمایا تھا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جب گھر پر جائیں کھانا کھا لیں، صحیح ہے، سونے جس وقت لیٹیں وضو کریں اور اپنے بستر پر لیٹ جائیں اور اس درود کو کیا لکھا ہے جانیں گے 900 بار ختم کریں اس درود کو. صلی اللہ علیہ یا محمد. میرے ساتھ پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. اس کو درود حضوری کہا جاتا ہے. حضوری سمجھتے ہیں؟ میں آپ کے حضور میں کھڑا ہوں. اب معنی سمجھ میں آ گیا حضوری کیا ہے؟ بالکل حضور بولتے ہیں جانے کا حضور کی بارگاہ میں. تو حضور سامنے تشریف فرمائے، آپ ان کی بارگاہ میں کیا کریں؟ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد. انشاءاللہ یہ آپ 900 بار کریے رات سونے سے پہلے. میں تاکید نہیں کر رہا لیکن ایک تیزی سے کو نعمت دے رہا ہوں کہ جو شخص اس درود کو اس انداز سے پڑھتا ہے 900 مرتبہ، اس کو جانے کا نہ سمجھے خواب میں زیادہ نصیب ہوگی انشاءاللہ. میری دعا ہے سب کو. یہ درود ہی ہے، یہ درود ہے صلی اللہ علیہ یا محمد. یہ درود ہے صحیح. یہ کوئی وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. ہمیں چشتیوں اور نظامیوں کا نا وظیفہ بتانے کی عادت ہوتی ہے. اندر کی بات بتا رہا ہوں، سیدھی بات ہے. بابا فرید احمد نے بڑی پیاری تربیت دی ہے اس معاملے میں کہ جب اے میرے بیٹوں، اے میرے بچوں، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس یہ گمان رکھو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے. میں اسی گمان سے دے رہا ہوں یا اللہ تو اپنے محبوب کی زیارت عطا فرمائے، فرما ان کو جو یہ عمل کریں کہ یہ درود اس انداز سے پڑھیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں سمجھ گیا بات. یہ درود ہے بھائی صلی اللہ علیہ یا محمد. اس کے بڑے فوائد ملیں گے. آپ پڑھیں تو صحیح طرح کریں تو صحیح. کیا کیا پہلی مددیں ملتی ہیں جی. یہ ابھی جو سوال کیا ہے نا یہ بڑا زبردست سوال کیا ہے. اگر اب میں آپ سب اجازت ہے یہ روحانی فتویٰ دوں گا آپ کو اس کے جواب میں دنیاوی نہیں بولوں گا، ظاہری مفتی کا فتویٰ نہیں دوں گا میں. صحیح. تو یہ میں بالکل ہی نکمہ ہوں. تو حضرت نے ایک دفعہ میں نام سے مفتی لگا دیا، لگ گیا تو اب لگ گیا. میں تذکرہ نہیں، لیکن آپ نے مجھے یہاں پر ذرا یاد دلا دی بہت سی ہے، بتانا ضروری ہے. یہ ادب ہے درود کا کہ آپ سکون سے بیٹھ کے پڑھیں. یہ روحانی فتوے کے حوالے سے روحانی فتویٰ بتا رہا ہوں. یہ بات تمام علماء مشائخ جمی سلاطین کے ان کا ادب ہی یہ ہے کہ وہ درود ہمیشہ بیٹھ کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں، وہ چلتے پھرتے نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. میرے پاس دلیل ہے اے وہ لوگوں جو تم میں ایمان لائے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اگر کثرت سے کرنے میں بندہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اٹھا ہوا بیٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، اب وہ کچرا کنڈی سے گزر رہا ہے، کہیں سے بھی گزر رہا ہے، پاک ہے ناپاک کی وجہ بس ذکر ہو رہا ہے. لیکن جب اس کی بات آتی ہے تو جانے کا سب کے ادب کی اللہ اکبر، تو بھائی محتاط ہو جاؤ. پھر یہاں محتاط ہو جاؤ. جو میں نے آپ کا تھا نا کہ عرش الہی میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو آپ کو مکیہ یہاں رکھی ہے کتاب، جن لفظ میں اٹھا کے دیکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پانی جو ہے نا جب پانی پیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس پانی کو پیدا کیا نا یہ سالڈ فارم میں تھا، برف والی فارم میں. اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی نظر جلالت جب ڈالی تو یہ پگھلنا شروع ہوا. عرش الہی پر اس کو رکھا گیا تھا. عرش الہی پر دیکھیں عرش الہی کی الگ چمک ہے.
آپ دیکھیں اندھیرے میں بھی پانی چمک، پانی کی الگ الگ اپنی چمک ہے پانی کے اندر، پانی کی قوت کا کوئی مقابلہ ہم میں سے نہیں کر سکتا. یہ اور بات ہے اللہ جس کو قوت دے پانی سے بھی مقابلہ کر لیا. صحیح، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، اصل ڈالا چل پانی ادھر سے ادھر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ قدرت دے دیتے ہیں. تو بات میں چلا تھا کہ پھر پانی کو جب نظر جلالت اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈالی سالڈ فارم پر تو پھر پگھلنا شروع ہوا. اور یہ پانی جو ہے نا جانے کا نا کی جو سالڈ فارم میں تھا اس اصل کے نور مبارک سے پیدا کیے گئے. یہ بھی بتا دوں میں، یہ حضرت شیخ عبدالمحافظ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر اپنی کتاب میں بڑی طویل حدیث میں بات لکھی ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو خدمت کر دیا دلیل کے طور پہ. صحیح ہے. اور جس کو اپنی تشنگی پوری کرتی ہوں جبریل کی ہدایت ابو نور بشر صاحب کی کتاب ہے، چاہے مارکیٹ سے لے کے، اس میں اس طرح کے بہت سے سوالات تحقیقات کے ساتھ موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پانی بہتا ہوا ان کو سلسلے پر آیا جہاں محمد رسول اللہ لکھا تھا. بتانے فرمایا محتاط ہو جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ میرا محبوب کا نام لکھا ہوا ہے. محبوب ماں نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے، ویسے ہے الحمدللہ. میرے محبوب کا نام لکھا ہے، ادب ادب میں آ جاؤ، اس کے اوپر مت بہ جانا، اس کے اوپر مت آ جانا. پانی رک گیا بھائی. تو یہ آپ کو بات محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے بات کری جو تصوف کے امام الصوفیہ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم لدنی کی لازوال دولت عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی سنت کی بچے مغفرت فرمائے. ہم ناقصین کی دعا اپنے کاملین جان کو قبول کرتے رہے. یا اللہ ہمارے مشرین کے درجات کو بلند فرما، صاحب مدار کے درجات کو بلند فرما، حصول شفیع اللہ کے درجات کو بلند فرما، شکیل بھائی کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے سایہ کا آپ کو سب پر تعلیم آنند دلا دے. آمین 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 بحرمت جان کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.